لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیزو، دنیا میں اللہ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ان گنت نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو دے رکھی ہے۔ مثلا میں جسمانی نعمتیں اگر گنوانے جاؤں تو بہت ساری ہیں۔ بطور نمونہ اور سیمپل کے آپ دیکھ لیں، رب کریم نے ہم انسانوں کو طرح طرح کے کھانوں سے نوازا ہے۔ اتنے مختلف قسم کے کھانے ہمارے لیے رکھے ہیں کہ ہمارے دسترخوان اس سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب ہمارے دسترخوان پر نظر کریں تو اللہ تعالیٰ نے مختلف اور قسم قسم کی نعمت دے رکھی ہے۔ اس کے مقابلے میں جانوروں کا حال یہ ہے کہ ان کو ایک ہی قسم کا کھانا اللہ نے دیا۔ اگر وہ گھاس کھاتے ہیں تو گھاس کھاتے ہیں، اگر وہ کچا گوشت کھاتے ہیں تو کچا گوشت کھاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نعمت نہیں ہے۔ ہماری نعمتوں کا حال یہ ہے کہ ہم گن نہیں سکتے کھانے کے اندر۔ اور اگر کپڑوں کے اعتبار سے نعمت دیکھی جائے تو ان جانوروں کے، ان چرند و پرند کے کوئی کپڑے نہیں ہیں، ان کو کوئی لباس نہیں دیا گیا۔ ان کی اسکین اور ان کے چمڑے کو خود ان کے لیے لباس بنا دیا گیا۔ ان کو ستر چھپانے کے لیے کوئی مستقل کپڑا نہیں دیا گیا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ رب کریم نے ہم کو طرح طرح کے کپڑے عطا فرمائے۔ ہماری سردی کا الگ، ہماری گرمی کا الگ، ہماری رات کا الگ، ہمارے دن کا الگ، ہماری میٹنگ کا الگ، ہمارے مکان کا الگ، ہمارے کانفرنس کا الگ اور ہمارے گھر کا الگ۔ قسم قسم کے کپڑے ہمیں اللہ نے عطا فرمائے۔ سواری کے اعتبار سے اگر اللہ کی نعمت کو دیکھا جائے تو ان جانوروں کے لیے کوئی سواری نہیں ہے۔ ان کو کتنے ہی دور جانا ہے، پیدل چل کر جانا پڑے گا۔ انسان ہے کہ اس کی سواری کے لیے کسی زمانے میں رب کریم نے خود ان جانوروں کو تابع کر دیا کہ ان جانوروں پر بیٹھ کر، گھوڑوں پر بیٹھ کر، اونٹوں پر بیٹھ کر سفر کرتے تھے۔ پھر رب کریم نے جمادات کو ہمارے تابع کر دیا، جس کے نتیجے میں ٹرین میں سفر ہونے لگا، گاڑیوں میں سفر ہونے لگا، یہاں تک کہ اپنے گھر سے بیٹھو اور دور دور کا سفر کر لو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مزید انسان کو نعمتیں عطا فرمائی تو ہوائی جہاز کو اس کے تابع کر دیا اور آسمانی فضا کو اس کے تابع کر دیا کہ یہ مہینوں کے سفر کو چند گھنٹوں میں پورا کر لیتا ہے۔ یہ ساری نعمتیں رب کریم کی ہے، سواری کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے، کپڑے کے اعتبار سے۔ ان تمام نعمتوں میں عظیم المرتبت نعمت جو ہے وہ ایمان ہے۔ دنیا کی ساری نعمتیں مجھے اور آپ کو میسر ہو، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایمان اصل اصول ہے۔ اسی لیے ہمارے 6 صفات میں سب سے پہلی صفت، 6 نمبر میں سب سے پہلا نمبر جس پر محنت کرائی گئی ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، وہ ایمان ہے۔ اور ایمان ہی کو مضبوط بنانے کو کہا گیا کہ تمہارا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنے تمہارے اعمال مضبوط ہوں گے۔ ایک اصول یاد رکھیں، دین مکمل ہو چکا ہے، ایمان مکمل نہیں ہوا۔ یہ فرق سمجھ لیں، یہ ایک علمی موضوع ہے
دین مکمل ہو گیا، اب دین میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، کوئی کمی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تمہاری نعمت کو مکمل کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ تو دین مکمل ہو چکا ہے، اب کوئی قرآن کی آیت بھی زیادہ نہیں ہوگی، اب کوئی حدیث بھی زیادہ نہیں ہوگی، نہ اس میں سے کوئی کمی کی جائے گی۔ لیکن ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے۔ حضرات محدثین نے مستقلاً اس پر عنوانات قائم فرمائے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کو مستقلاً چیپٹر بنا کر کے اس میں بے شمار اعمال کو ذکر فرمائے، اور یہ کہا کہ ان اعمال کو کرو گے تو ایمان میں ترقی ہوگی، اور ان گناہوں کو کرو گے تو ایمان میں تنزلی ہوگی۔ مثلا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے آئے کہ اگر مسلمان کو تکلیف پہنچائے تو ایمان میں کمی ہوگی، اور مسلمان کو راحت پہنچائے تو ایمان میں ترقی ہوگی۔ فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو گے تو ایمان میں ترقی ہوگی، اور راستے میں کسی کو ستانے کے لیے جان بوجھ کر تکلیف دہ چیز کو ڈالو گے، ایمان میں کمی ہوگی۔ فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ گے، اطعام الطعام و افشاء السلام، سلام کو عام کرو گے، ایمان میں ترقی ہوگی۔ اور اگر تم نے لوگوں کو کھانا کھلانا تو بہت دور کی بات، کوئی کھلا رہا تھا اس کو بھی روک دیا تو ایمان میں کمی ہوگی۔ نبی علیہ السلام سے محبت کی بنیاد پر ایمان میں کمی ہوگی، ایمان میں زیادتی ہوگی۔ صحابہ کرام سے محبت کی بنیاد پر ایمان میں زیادتی ہوگی، انصار سے محبت کی بنیاد پر ایمان میں زیادتی ہوگی۔ بے شمار اعمال ذکر فرمائے ہیں۔ تو دین مکمل ہو چکا ہے، ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے، اور ایمان کی کمی زیادتی ہوگی اعمال سے۔ اعمال صالحہ سے ایمان اوپر آتا ہے، اور اعمال رذیلہ، اعمال خبیثہ، اعمال معاصی، اعمال گناہ، اس کی وجہ سے ایمان میں کمی ہوتی ہے۔ بہرحال ایمان ایک عظیم المرتبت دولت ہے جو رب کریم نے مجھے اور آپ کو، ہم تمام کو عطا فرمائی ہے۔ اس ایمان کی قدر تو تب چلے گے جب قبر میں جا رہے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا کسی قبرستان سے، یا حسن بصری نے کسی کا قول نقل کیا کہ کوئی قبرستان سے گزرا اور یوں کہا کہ کتنے چین سے سو رہے ہیں، تو کسی قبر سے جواب آیا کہ چین سے ہم نہیں سو رہے ہیں، ہم تو بے سکونی میں سو رہے ہیں، سوئے ہوئے تو تم لوگ ہو، جس کو اس زندگی میں کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ مرنا بھی ہے، قبر بھی آباد کرنا ہے، اللہ کو جواب بھی دینا ہے، زندگی کا حساب دینا ہے، تو سوئے ہوئے تو تم ہو، جب قبر میں آؤ گے تب تو بیدار ہو جاؤ گے۔ وہاں کی بیداری ہے، یہاں انسان سویا ہوا ہے، غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ تو ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ ایک مرتبہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ کی موت ہو گئی، تو آپ کی موت اور وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کے کورٹ میں ایک مقدمہ لے کر پہنچے، استغاثہ دائر کیا، ایک کیس لے کر پہنچے۔ کیا کیس تھا؟ کوئی مالیات کا کیس نہیں تھا، کوئی پیسوں کا کیس نہیں تھا، کوئی مکان کا کیس نہیں تھا، کوئی جائیداد کا کیس نہیں تھا۔ جس مقدمے کو لے کر کے گئے ہیں، جس کیس کو لے کر کے گئے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وہ کیس یہ تھا، وہ مقدمہ یہ تھا کہ میں نے عثمان کو سلام کیا اور عثمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اللہ اکبر! جس کیس اور مقدمے کو لے کر گئے ہیں وہ کوئی مالیات اور پیسہ اور مکان کا نہیں، وہ صرف یہ کیس تھا کہ میں نے عثمان کو سلام کیا اور عثمان نے مجھ کو جواب نہیں دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے وہاں اور اکابر کے وہاں سب سے بڑی چیز اللہ کا دین تھا۔ دنیا اصل اصول نہیں تھی، اصل اصول اللہ کا دین تھا، اور اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے جتنی شکلیں ہو سکتی تھی وہ سب وہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو حضرت عثمان کو بھی بلایا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے بھائی
عمر نے تم کو سلام کیا، تم نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا، یہ شکایت کر رہے ہیں تمہاری۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ واللہ ما سلم، اللہ کی قسم انہوں نے کوئی مجھ کو سلام نہیں کیا، وما سمیت، میں نے سنا بھی نہیں ان کے سلام کو۔ اور عمر کہتے ہیں کہ واللہ سلم، تو اللہ کی قسم میں نے سلام کیا، دونوں قسمیں کھا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے نہیں سنا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم جو ہے میں نے سلام کیا۔ تو استغاثہ جس چیز کا لے کر کے گئے وہ سلام کا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چونکہ وفات ہوئی ہے اور طبیعت پر بہت اثر ہے میرے، ہو سکتا ہے کہ اس اثر کی بنیاد پر میں نے نہ سنا ہو، اس لیے کہ میں بہت پریشان ہوں۔ اور کیوں پریشانی نہ ہو، وفات رسول بہت بڑا صدمہ ہے، وفات رسول جو ہے بہت بڑا صدمہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، میرے بھائیو غور سے سنو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی پر حالات آ جائیں، مصیبت آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، تو تم میری موت کو یاد کر لینا، میری موت سے تم کو تسلی ہو جائے گی۔ امت کو نبی کی موت سے بڑھ کر کے کوئی صدمہ نہیں ہو سکتا، کوئی غم نہیں ہو سکتا۔ میرے والد صاحب علیہ الرحمہ کا جب انتقال ہوا تو میں نے اپنے استاد محترم، اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ یونس صاحب رحمت اللہ علیہ قدس اللہ سرہ کو میں نے فجر کے بعد فون کیا۔ میں نے کہا کہ حضرت والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، دعائے مغفرت کے لیے میں نے فون کیا۔ تو جو لوگ وہاں ذکر کی مجلس میں آئے ہوں گے ان کو حضرت نے فرمایا بھئی 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ کر کے ایصال ثواب کر دو۔ اور اس کے بعد مجھے فون پر کہنے لگے پیارے اصل صدمہ تو نبی کا ہے، جب نبی جیسے نبی چلے گئے تو کیا میرے والد اور کیا میری ماں، بس صدمہ ہلکا ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر امت پر کوئی صدمہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے میرے اوپر ایک بے چینی کی کیفیت ہے اور ایک سوال میں بہت پریشان ہوں، اس کی وجہ سے میں نے سلام نہ سنا ہو۔ خیر وہ مسئلہ ختم ہوا۔ صدیق اکبر نے پوچھا کہ اچھا وہ کیا سوال تمہارے ذہن میں گھوم رہا ہے وہ بتائیے۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ ایک سوال نبی علیہ السلام سے پوچھنا رہ گیا۔ فرمایا کیا سوال پوچھنا رہ گیا؟ فرمایا ما نجات ھذا الدین، یہ دین کیسے بچ سکتا ہے، یہ جو اسلام ہے، یہ شریعت جو ہے، یہ دین جو ہے وہ کیسے بچ سکتا ہے، یہ سوال کرنا رہ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور حضرت دنیا سے تشریف لے گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انی سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پوچھ لیا یہ سوال بھی۔ صحابہ کرام نے کوئی چیز چھوڑی نہیں، فرمایا میں نے پوچھ لیا ہے اس سوال کو۔ تو حضرت عثمان کہنے لگی کہ فداء ابی و امی علیک، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یقیناً آپ ہی اس کے لائق ہیں کہ آپ اس طرح کے سوال کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فرمایا کیا آپ کو جواب ملا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جب آپ نے یہ سوال کیا کہ یہ دین اور اسلام کیسے بچ سکتا ہے دنیا میں؟ تو آپ کو کیا جواب دیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا اللہ کے نبی نے مجھ کو یہ جواب دیا تھا کہ یہ دین بچ سکتا ہے اس کلمے کے ذریعے سے جو میں نے عرضت علی عمی، میرے چچا پر پیش کیا تھا، یعنی ابو طالب پر میں نے پیش کیا تھا جو کلمہ، جو لا الہ الا اللہ جو میں نے پیش کیا تھا، اس ایمان کی حفاظت کرو گے تو دین محفوظ رہے گا، اور اگر اس ایمان کی حفاظت نہیں کرو گے تو دین محفوظ نہیں رہ سکتا۔ سارے دین کا بقا اسی ایمان پر ہے۔ انسان کے پاس اگر نماز نہیں ہے تو دین نہیں اس کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی فقط کفر، اس نے کفر والا عمل کیا۔ اگرچہ بعض اکابر نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ کافر ہو گیا، لیکن راجح ترجمہ یہی ہے کہ اس نے عمل کفر کیا، کفر والا عمل کیا، کافر نہیں ہوا۔ اس لیے کہ اگر کافر ہو جاتا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فکان کافرا، یہ فرماتے، فکان کافرا نہیں فرمایا، فقط کفر فرمایا، یعنی کفر والا عمل کیا ہے اس نے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے بہت سارے غیر مسلم اسلام والے عمل کرتے ہیں،
نان مسلم ہیں، اسلام والے عمل کر رہے ہیں، سخاوت کر رہے ہیں، کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں، کسی بیوہ کو دے رہے ہیں، کر رہے ہیں عمل۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا، مسلمانوں والا عمل کیا، اسلام والا عمل کیا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، روزے کو چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر، تو اس نے کفر والا عمل کیا، وہ کافر نہیں ہوا ہے۔ تو نماز کے ذریعے سے ایمان مضبوط ہوگا، روزے کے ذریعے سے ایمان مضبوط ہوگا، زکوٰۃ کے ذریعے سے ایمان مضبوط ہوگا، حج کے ذریعے سے ایمان مضبوط ہوگا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ دین مضبوط ہوگا اور یہ دین باقی رہے گا اس کلمے کو مضبوط رکھنے کی بنیاد پر ارسطو علی امی، جو میں نے میرے چچا ابو طالب پر پیش کیا تھا۔ اس کا مفصل واقعہ روایتوں میں لکھا ہے کہ جب چچا ابو طالب نے آپ کی بڑی خدمت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا عالم یہ تھا کہ اشعار میں ابو طالب نے یہ کہا کہ میرے ہوتے ہوئے محمد اگر تجھ کو کوئی ہاتھ لگا دے تو ابو طالب اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ان اشعار کو محدثین نے نقل کیا ہے جو چچا ابو طالب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے، اور اس میں یہ بھی کہا ہے کہ انک صادق وانت امین، اے میرے بھتیجے تو صادق بھی ہے تو امین بھی ہے، میں جانتا ہوں۔ لیکن آخری شعر میں آپ نے فرمایا لولا ملامت علی، میرے اوپر ملامت کا خوف نہ ہوتا کہ میرے مرنے کے بعد لوگ یہ باتیں کریں گے کہ ابو طالب آخری وقت میں بزدل بن گیا اور محمد کا ایمان قبول کر لیا، اگر یہ میرے اوپر ملامت نہ ہوتی تو میں تیرا دین قبول کر لیتا۔ بہرحال ایمان قبول نہیں فرمایا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان آپ اس کلمے کو کہہ دیجئے، باقی اس کا ضعف، اس کی کمزوری جو کچھ ہوگی وہ میں اللہ سے کہہ دوں گا، لیکن آپ میرے اس کلمے کو قبول کر لیجئے۔ لیکن آپ نے ملامت کی وجہ سے، لعن طعن کی وجہ سے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ چچا ابو طالب بغیر ایمان کے دنیا سے گئے، اور اللہ کا اصول ہے کہ خداوند قدوس کے وہاں شخصیات نہیں چلتی ہے، وہاں تو اللہ کے اپنے قواعد چلیں گی۔ یہ قاعدہ یاد رکھ لے، اللہ کے وہاں شخصیات نہیں چلتی ہے، اللہ کے وہاں تو اپنے اصول اور قواعد چلیں گے۔ اس نے اصول اور قاعدہ یہ بنایا ہے کہ مومن جنت میں جائے گا، مغفرت ہوگی، غیر مومن کی نہیں ہوگی۔ اسی لیے تو نوح علیہ السلام کے بیٹے، باوجود کہ نوح اول رسول ہے، لیکن اس کے باوجود کہہ دیا کہ تیرا بیٹا بے ایمان ہے اس لیے جنت میں نہیں جا سکتا ہے، صاف منع کر دیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام باوجود کہ خلیل ہے اور اللہ کے بہت پیارے ہیں، خلت کا مقام آپ کو دیا گیا، لیکن فرمایا کہ تیرے باپ آزر کے پاس ایمان نہیں ہے اس لیے جنت میں نہیں جا سکتا۔ قرآن کریم میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اللہ کو یہ کہیں گے کہ اللہ میری ذلتی ہوگی جبکہ میرا باپ جہنم میں جائے اور میں جنت میں جاؤں، میرے لیے تو بڑی ذلتی ہوگی۔ تو روایتوں میں ہے کہ میرا اصول اپنا اپنی جگہ رہے گا کہ تیرا باپ بے ایمان ہے اس لیے جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ البتہ ابراہیم کے والد کو ایک جانور کی شکل بنا دیا جائے گا، بخاری شریف کی روایت ہے، اور جانور کی شکل میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دماغ انسان کا ہوگا، فہم انسان کی ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن صرف جسم بدل دیا جائے گا، اور اس بدلے ہوئے جسم کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ ابراہیم کے والد ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کو ذلتی سے بچانا، باقی اصول اپنی جگہ رہا کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام باوجود کہ اتنے بڑے نبی ہیں لیکن آپ کی بیوی بے ایمان ہونے کی وجہ سے جہنم میں جائے گی۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء اور سب کچھ ہے، لیکن آپ کے چچا ام محترم یہ جہنم میں جائیں گے، جنت میں نہیں جا سکتے، اس لیے کہ اللہ کا اپنا اصول ہے۔ اللہ کے وہاں شخصیات نہیں چلتی ہے، اللہ کے وہاں تو اپنا اصول اور اپنا قانون چلے گا کہ بے ایمان ہوتے ہوئے جنت میں داخلہ ممنوع ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے جو کلمہ میرے چچا کو پیش کیا تھا، اس کلمے پر جو لوگ رہیں گے وہ اپنے دین کو باقی رکھیں گے، اور جو اس کلمے پر نہیں رہیں گے وہ اپنے دین کو باقی نہیں رکھیں گے۔ میں نے اسی مناسبت سے قرآن کریم کی سورہ کہف کی آیات پڑھی۔ سورہ کہف وہ سورت ہے
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے جمعہ کے دن، اللہ دجال کے فتنے سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے کہ جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، حق تعالی جل شانہ عم نوالہ دجال کے فتنے سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس اللہ سرہ اس روایت پر یوں فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ سورت دجال کے فتنے سے بچا سکتی ہے تو روزانہ کے جو چھوٹے چھوٹے فتنے اٹھتے رہتے ہیں، اگر روزانہ اس کی تلاوت کر لی جائے تو روزانہ کے اللہ فتنوں سے حفاظت کر لے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ فتنے تو روزمرہ اٹھتے رہتے ہیں، آئے دن کچھ نہ کچھ فتنے اٹھتے ہی رہتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے فتنے نہ آئیں گے یہ مسئلہ نہیں ہے، فتنے تو آئیں گے، لیکن ان فتنوں سے تحفظ کے لیے سورہ کہف ہے کہ سورہ کہف کے ذریعے سے ہماری حفاظت ہو جاتی۔ 10 منٹ لگتی ہے تلاوت میں، کتنی دیر ہم کو لگے گی؟ دنیا بھر کے مسائل میں مشغول رہتے ہیں، تھوڑا سا وقت نکال کر کے سورہ کہف کی اگر تلاوت کر لیں تو ہم دنیا کے ان فتنوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور دجال کا فتنہ کیسا ہے؟ کتنا بڑا فتنہ! مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ وہ اپنے ساتھ آگ اور پانی لے کر چلے گا، لیکن جو آگ ہے وہ حقیقت میں پانی ہوگا اور جو پانی ہے وہ حقیقت میں آگ ہوگا۔ وہ ایک آدمی کو قتل کرے گا اور قتل کر کے بیچ میں چلے گا اور پھر کہے گا میں زندہ کر دوں اس کو زندہ کیا جائے گا تو وہ آدمی کھڑے ہو کر کہے گا پہلے علم الیقین تھا مجھے کہ تو جو ہے دجال ہے، اب عین الیقین ہو گیا کہ تو دجال ہے، یعنی میں نے میری آنکھوں سے دیکھ لیا کہ واقعتاً تو دجال ہے۔ وہ لوگوں سے یوں کہے گا کہ تمہارے والد کو زندہ کر دوں، تمہاری ماں کو زندہ کر دوں، تمہارے دادا کو زندہ کر دوں، یہ لوگوں سے کہے گا۔ کون نہیں چاہتا کہ ہمارے والد زندہ ہو جائیں، ماں زندہ ہو جائے؟ سب کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ زندہ کر دیجئے۔ وہ ہمارے باپ کو زندہ کرے گا، وہ ماں کو زندہ کرے گا، لیکن نہ وہ باپ ہے نہ وہ ماں ہے، اصل میں وہ شیاطین ہے جو اس کے ساتھ ہوں گے، اور وہ شیطان ہمارے باپ کی شکل میں آئے گا، ہمارے ماں کی شکل میں آئے گا۔ ہم یہ سمجھ لیں گے کہ اس نے میرے ماں باپ کو زندہ کر دیا، لوگ اس کے الوہیت کے قائل ہو جائیں گے، لوگ اس کو رب مان لیں گے، اللہ مان لیں گے، اس کو خدا مان لیں گے۔ یہ ہے بہت بڑا فتنہ، بہت بڑا فتنہ۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ جس نسل میں بھی بہرحال دیکھنا تو ہے اس فتنے کو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان کر کے گئے ہیں تو یہ فتنہ یقیناً آنے والا ہے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سن 9 میں ایمان لائے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، حضرت کو کہنے لگے کہ حضرت میں دجال کو دیکھ کر آیا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے حدیث جساسہ کے نام سے کہ میں دجال کو دیکھ کر آیا ہوں، اور پھر پورا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ میں قبل الاسلام، اسلام سے پہلے میں جا رہا تھا کشتی میں بیٹھ کر کے، اچانک ہوا کا رخ غلط ہو گیا اور میری کشتی اپنی منزل پر پہنچنے کے بجائے کسی اور جگہ چلی گئی۔ میں وہاں اترا جنگل کے اندر تو ایک عورت تھی بڑے بڑے بال والی۔ اس عورت سے میں نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میں جساسہ ہوں اور میرے آقا یہاں ہے، کیا آپ میرے آقا سے ملو گے؟ میرے باس سے، میرے سردار سے آپ ملو گے؟ تو تمیم کہتے ہیں کہ ہاں۔ میں نے کہا ضرور ملوں گا۔ تو وہ مجھے لے گئی، ایک بہت بڑا مکان تھا اور اس مکان میں بڑی بڑی زنجیروں میں باندھا تھا، اور اس کی وہ شکل ساری تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی اور دوسری آنکھ جو ہے وہ انگور کے دانے کی طرح یہاں رکھی ہوئی ہوگی۔ یہ ساری شکل، تمیم داری کہتے ہیں کہ حضرت میں نے اس کو دیکھا وہاں۔ وہ مجھے دیکھ کر زور سے ہنسا، کہا لگایا، اور پھر تمیم سے پوچھا کہ کیا محمد آ گیا؟ تو میں نے کہا کہ ہاں محمد آ گیا۔ تو اس نے کہا کہ میرے نکلنے کا وقت آ چکا ہے، اس لیے کہ میں محمد کی امت میں نکلنے والا ہوں اور میرا وقت محمد کی امت ہے۔ تو بہرحال اس امت میں اس کا آنا ہے، یہ مسلم مسئلہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہماری موجودگی میں اگر ہو یا ہماری نسلوں کی موجودگی میں ہو تو اللہ ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے
بعض لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ وہ کہاں ہمارے زمانے میں آنے والا ہے. ارے بھائی ہمارے زمانے میں نہیں آنے والا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں دعا فرمائی اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. تو وہ نبی کے زمانے میں کہاں آنے والا تھا؟ آپ کی موجودگی میں کہاں آنے والا تھا؟ لیکن پھر بھی آپ نے دعا فرمائی اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. اے اللہ میں مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں. جب نبی پناہ مانگ رہے ہیں تو ہمیں تو اور بھی پناہ مانگنا چاہیے اس کی. یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو اس امت کے اوپر آنے والا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا رب کریم جو ہے وہ حفاظت فرمائیں گے اس اتنے بڑے فتنے سے. تو ہمارے حضرت نے اس پر فرمایا کہ جو روزانہ تلاوت کرے گا تو روزانہ کے جو چھوٹے چھوٹے فتنے اٹھتے رہتے ہیں اللہ اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائیں گے. بہرحال اسی کی یہ چند آیات ہے جو میں نے آپ پڑھی ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. یہ چند نوجوان تھے. مجھے کوئی تفصیلی واقعہ نہیں بیان کرنا ہے, یہ آپ اپنے اکابر علماء سے سنتے رہے. ان کے درس قرآن میں بیٹھے, ان کے درس حدیث میں بیٹھے, ان کے دروس کو سنیں غور سے, ان کو دروس قرآن کو سنیں, ان کے دروس حدیث کو سنیں. اپنے علماء کی قدر کریں, اہل علم کی قدر کریں. علماء کی قدر یقیناً علم کی قدر ہے, اور یہ 100% مسئلہ ہے کہ جو علماء کی قدر کرتا ہے اللہ ان کی نسلوں کے اندر دین زندہ رکھتے ہیں, اللہ ان کی نسلوں میں ایمان والے زندہ رکھتے ہیں. یہ 100% مسئلہ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہے. بہرحال یہ واقعہ تفصیلی جو ہیں وہ تو آپ ان بزرگوں سے, ان علماء سے سنیں. مجھے کوئی یہاں واقعہ بیان نہیں کرنا ہے, مجھے اس سے ایک سبق نکال کر کے آپ کے سامنے رکھنا ہے. یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے ایک ظالم بادشاہ, ایک دقیانوسی بادشاہ, ایک بت کا پرستار بادشاہ, ایک غلط عقیدہ رکھنے والا بادشاہ, اور اس کی موجودگی میں ان لوگوں نے اپنے ایمان کا اعلان کیا اور یہ کہا کہ ہم ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, ایک اللہ کو مانتے ہیں, ایک اللہ کے خلاف کسی کو نہیں مانیں گے. جب یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں ایمان کے جھنڈے کو لے کر کے, تو پہلے تو جیسے دنیا کا دستور ہے کہ پہلے کچھ رشوتیں دی جاتی ہیں. دنیا کا دستور ہے کہ پہلے تو کچھ رشوت دی جاتی ہے, پیسے دیے جاتے ہیں, لڑکیوں کی رشوت دی جاتی ہے, خوبصورتیاں پیش کی جاتی ہے, پیسے دیے جاتے ہیں, مکانوں کی رشوتیں دی جاتی ہے, کنٹریز میں اتارنے کی رشوتیں دی جاتی ہے کہ ہم آپ کو ہماری کنٹری میں بلا لیں گے. پہلے ان کو رشوتیں دی, لیکن وہ اس رشوتوں کے اوپر اپنے اللہ کو نہیں چھوڑا. تو اب دوسری رشوت تو کیا, اب ان کو ستانا شروع کیا اور ان کو چیلنج کیا کہ اگر چند دنوں کے اندر تم نے اپنے رب کو, اپنے اللہ کو نہیں چھوڑا اور ہمارے بتوں کی عبادت تم نے نہیں شروع کی تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے, ہم تمہیں مار دیں گے, ہم تمہیں ختم کر دیں گے. ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ ظلم کریں گے, اپنا ایمان تو نہیں چھوڑا لیکن وہ وہاں سے نکل گئے اور نکل کر کے کہیں جنگل میں چلے گئے. رب کریم نے ایک غار میں ان کو بھیج دیا, جو ایک بہت بڑی غار تھی, ایک گوفا تھی, اس کے اندر یہ چلے گئے. چلتے ہوئے ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا. وہ کتا دروازے پر بیٹھ گیا, بیٹھا اس شکل میں کہ آنکھ کھلی ہوئی ہے اور سو رہا ہے, لیکن دیکھنے والا جب دیکھے تو یہ سمجھے کہ یہ بیدار ہے. یہ ساتوں کے ساتوں اندر میں سو گئے, لیکن سوئے ایسے ہیں کہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ بیدار ہے. پھر رب کریم نے قرآن میں نقل کیا, ارشاد فرمایا کہ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, فرمایا ہم ان کی باڈی کو الٹتے تھے, یمین میں, یسار میں, رائٹ میں, لیفٹ میں, ہم ان کی باڈی کو گھماتے تھے. اللہ نے باڈی کو گھمانے کی نسبت اپنی طرف کی. وَنُقَلِّبُهُمْ, ہم جو ہیں ان کی باڈی کو پھراتے تھے. اشارہ ہوا اس بات کی طرف کہ اے قرآن کے پڑھنے والو, اگر تم میری مان کر چلو گے اور میرے تابع بن کر کے چلو گے تو اس صورت میں میری نصرتیں تمہارے ساتھ ہوں, میں تمہاری مدد کروں گا اس مسئلے کے اندر جہاں تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے گا. بہرحال ان کی باڈی کو اللہ تعالیٰ الٹ پھیر کرتا تھا. ایک لمبی مدت کے بعد اللہ نے ان کو اٹھایا. کتنی مدت؟ 300 وازدادوا 9. یہ 300 300 وازدادوا 9 مزید 9, تو 300 جو ہیں وہ تو شمسی اعتبار سے ہے, یعنی عیسوی اعتبار سے,
اور ہر 100 سال پر 3 سال بڑھ جاتے ہیں قمری اعتبار سے. تو اس اعتبار سے وزداد و تسع، یعنی قمری اور اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 309 سال وہ سوئے، اور عیسوی سن کے اعتبار سے وہ 300 سال سوئے. 300 سال کے بعد اٹھتے ہیں. عجیب و غریب یہاں مفسرین بات لکھتے ہیں، فرمایا کہ جس عمر میں سوئے تھے اسی عمر میں اٹھے. اگر وہ 50 سال کی عمر میں سوئے تھے تو 350 کے نہیں ہوئے، وہ 50 ہی سال کے تھے. اس کی دلیل یہ ہے کہ جب وہ لوگ اٹھے ہیں تو آپس میں بحث کرنے لگے کہ ہم کتنا سوئے. تو کہا کہ یومن او بعض یوم، ایک دن سوئے یا آدھا دن سوئے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر ان کی عمر 300 سال بڑھ چکی تھی تو ان کی داڑھی بہت بڑی ہو جاتی، ان کے چہروں پر نلکیاں پڑ جاتی، ان کو بڑھاپا آ چکا ہوتا، ان کا حلیہ پورا بدل جاتا. تو وہ یہ کیوں کہتے کہ ایک دن سوئے یا آدھا دن سوئے؟ یہ ایک دن یا آدھا دن کہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر اتنی ہی رکھی جس عمر میں سوئے ہوئے تھے. ہم قرآن پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ خوب سن لو، آفتاب بھی تمہاری زندگی پر اثر تب کرے گا جب تمہارا اللہ چاہے گا. اگر اللہ نہیں چاہے گا تو آفتاب کا اثر بھی تمہاری زندگی پر نہیں ہو سکتا ہے. یہ ساری باتیں، سارے اسباق، سارے سبق، سارے دروس ہمارے ایمان کو بنانے کے لیے. مجھے اس سے جو نتیجہ نکالنا ہے وہ یہ ہے کہ مخالف ماحول ہے، بادشاہ بھی مخالف، حکومت بھی مخالف، لوگ بھی مخالف، اور لوگ سب کے سب آپ کو، ان لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں بت پرستی کی طرف. لیکن وہ اپنے ایمان پر جمے رہے، اس ایمان پر مخالف سمت، مخالف ماحول کے باوجود اپنے ایمان پر جمے رہے. اللہ کی نصرت و مدد ان کی شامل حال ہو گئی. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حالات کتنے ہی مخالف کیوں نہ ہو لیکن انسان کو اپنا ایمان نہیں چھوڑنا چاہیے. میں حدیث شریف سے اس امت کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں، میں صرف نمونے آپ کو بتاؤں تاکہ ہم بھی حالات میں اپنے ایمان کو نہ چھوڑیں. غزوہ تبوک سے جب واپس آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کاہلی، اپنی سستی کی وجہ سے تبوک میں نہیں جا سکے تھے. یہ 3 صحابہ تھے، کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع، یہ تینوں نہیں جا سکے تھے. جب نبی علیہ السلام واپس آئے اور مسجد نبوی میں بیٹھے تو حضرت کعب ملنے کے لیے آئے. آپ سے پہلے منافقین بھی آئے، لیکن منافقین کے باب میں تو اللہ نے کہہ دیا تھا کہ ان کے ظاہر کو قبول کرنا، باطن کو ہمارے حوالے. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم. لیکن کعب ابن مالک اپنے تھے، مسلمان تھے، پکے سچے مومن تھے، مدینہ شریف میں قدیم اسلام لانے والوں میں سے تھے، پرانے اسلام لانے والوں میں سے تھے. اور حضرت کو جو مدینہ دعوت دی تھی ان لوگوں میں کعب بھی تھے، اس لیے یہ بہت چہیتے صحابی تھے. نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیوں نہیں آئے تم؟ میں کاہلی تھی، سستی تھی، میں نہیں آ سکا. حضرت نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ بائیکاٹ ہوگا. بائیکاٹ بڑا سخت. مدینے میں اعلان ہو گیا کہ اب کعب کے ساتھ کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی بات نہیں، حتیٰ کہ سلام کریں تو سلام کا جواب بھی نہیں، اور کسی کو سلام کرنا بھی نہیں. آپ انداز لگائیں کہ کیسا سخت بائیکاٹ ہوگا کہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی سلام کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں. کسی کو سلام کریں تو وہ جواب نہیں دیتا، کوئی ان کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں. قرآن خود نقشہ کھینچ رہا ہے، ذاقت علیہم الارض بما رحبت. زمین اپنی وسعت کے باوجود، اتنی بڑی زمین کے باوجود ان کے لیے تنگ ہو چکی تھی. میں اپنی مثال دوں، ہماری اپنی، کہ ہمارے ساتھ اگر 2-4 آدمی بولنا چھوڑ دیں جو ہمارے دوست ہوتے ہیں، ہمارے ماں باپ بولنا چھوڑ دیں، ہمارے بھائی بہن ہم سے بات کرنا چھوڑ دیں، ساری دنیا باتیں کر رہی ہے لیکن ماں باپ بات نہیں کرتے، بھائی بہن بات نہیں کرتے، 2-4 دوست بات نہیں کرتے، تو ہم کہتے ہیں جی چاہتا ہے خودکشی کر لے، سوسائڈ کر لے، مر جائیں. یہاں 2-4 بات نہیں کرتے تو یہ حال ہے. یہاں تو پورا مدینہ بات نہیں کر رہا ہے، حتیٰ کہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بات نہیں کر رہے. کعب فرماتے ہیں کہ میں جان بوجھ کر حضور کے قریب نماز پڑھتا تھا اور نماز کے اندر حضرت کو دیکھتا رہتا تھا کنکھیوں سے.
جب میں نماز پڑھتا تھا تو حضرت مجھ کو دیکھتے تھے، اور جب میں سلام پھیر کر حضرت کو دیکھتا تھا تو حضرت اپنا منہ پھرا لیتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے چچازاد بھائی اور میرے بہت قریبی دوست ابو طلحہ کے باغ میں گیا، اور ابو طلحہ سے میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا کہ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے کہا کہ کیا میں اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا ہوں؟ تو صرف اتنا جواب دیا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ کعب فرماتے ہیں کہ وہاں سے بھی میری مایوسی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیسے مخالف حالات چل رہے ہیں، طبیعت کے بالکل خلاف حالات۔ اسی درمیان کعب یہ فرماتے ہیں مجھے سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ اگر اسی بائیکاٹ کے زمانے میں میری موت ہو گئی تو اللہ کے نبی میری جنازے کی نماز نہیں پڑھائیں گے، اور اگر حضرت کی وفات ہو گئی تو قیامت تک مجھ سے کوئی بات نہیں کرے گا، اس لیے کہ پھر تو وہی کا سلسلہ بند ہو جائے گا، میرے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اسی درمیان رومن امپائر کی تحت ایک چھوٹی سی کنٹری تھی، اس کنٹری کا نام تھا غسان۔ غسان کے بادشاہ نے کعب بن مالک کو خط لکھا، اور اس خط میں یہ لکھا کہ ہم نے سنا ہے کہ محمد نے تم پر بڑا ظلم کیا ہے، تم ہمارے وہاں جاؤ، تم ہمارے وہاں آ جاؤ، ہم تمہاری بھرپور مدد کریں گے، ہم تمہیں عہدہ دیں گے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ ایک بڑی مصیبت اور آ گئی کہ باطل مجھ کو دعوت دینے لگے، عیسائی دعوت دینے لگے۔ ہمارے حضرت جی ماں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے اس جملے پر یوں فرمایا کرتے تھے کہ جب نبی ناراض ہوتے ہیں تو باطل کی دعوتیں چلتی ہیں، اور پھر اگلا جملہ فرماتے تھے کہ جب نبی کی سنتیں ٹوٹتی ہے تو باطل کو موقع ملتا ہے۔ آج یہی حال ہے کہ باطل دعوتیں ہم کو جو دعوت دے رہی ہے اس وقت، ابھی ان کی اوریانیت، ان کی بے حیائی، ان کے پمفلیٹ، ان کے لیٹر، یہ طرح طرح سے جو ہم کو دعوت دے رہے ہیں، اس کی بنیاد یہ ہے کہ امت نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی سے سنتوں کو بہت نکال دیا ہے، جس کی بنیاد پر آج باطل طاقتیں ہم کو دعوت دے رہی ہے۔ کعب بن مالک نے وہ خط اٹھایا اور اس کو جلا دیا، یہ نہیں کہ نبی کو بتائیں، بس اس کو جلا دیا۔ 40 دن ہو گئے، 40 دن۔ تو 40 دن کے بعد پھر ایک پیغام پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اپنی بیوی کو بھی علیحدہ کر دو۔ اب ایک بات کرنے والی بیوی تھی، اسے متعلق بھی فرمایا کہ اس کو بھی علیحدہ کرو۔ تو کعب بن مالک نے کہلوایا کہ یا رسول اللہ میں کیا کروں، طلاق دوں یا کیا راستہ؟ فرمایا طلاق نہیں دینا ہے، اس کے مائکے بھیج دو جب تک کہ اللہ کا حکم نہ اترے۔ ایک بات کرنے والی تھی، وہ بھی چلی گئی، اب کوئی نہیں رہا، تنے تنہا، گھر میں بھی اکیلے، باہر بھی اکیلے، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے حالات میں 50 دن گزر گئے۔ 50 دن کے بعد ان کی توبہ اتری۔ قرآن کریم میں ہے 11ویں پارے میں ان کی پوری توبہ اتری۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد ان کی توبہ کو بیان فرمایا، ان آیات کو تلاوت کیا۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے اونٹنی پر سوار ہو کر خبر دینے کے لیے پہنچے، تو حضرت کعب نے خوشی کی وجہ سے اپنا کپڑا نکال کر کے ہدیہ کر دیا۔ یہ معمول ہے، ہمارے بزرگوں کا سنت سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی خوشی کی اطلاع دے تو اس کو ہدیہ دینا چاہیے، یہ معمول ہے۔ بہرحال اپنا کرتا ہدیہ دے دیا اور دوسرا کرتا پہن کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکبادی دی اور اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا جو بخاری شریف میں ہے، کعب تیری ماں نے جب سے تجھ کو پیدا کیا اس دن سے لے کر آج دن تک، آج سے بہتر دن تیری زندگی میں کوئی نہیں ہے۔ ارباب علم کے لیے یہاں ایک بڑی عجیب بات ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں سوال کر رہے ہیں کہ جس دن وہ ایمان لائے تھے وہ دن بھی تو سب سے بہتر تھا، پیدائش کے بعد سے جس دن اللہ نے ان کو ایمان نصیب کیا وہ بھی تو سب سے اعلیٰ دن تھا، پھر حضرت آج ہی کے دن کو سب سے بہتر کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کا جواب حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے رہے ہیں کہ جس دن ایمان لائے تھے ٹھیک ہے، لیکن ایمان قبول ہوا یا نہیں ہوا اس کا پتہ نہیں تھا۔ آج توبہ قبول ہو گئی، قرآن میں اتر گیا،
اور توبہ کے ضمن میں ایمان بھی قبولیت کا پتہ چل گیا. اس لحاظ سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی خوشی کا دن نہیں. سب سے بہتر دن جو ہے وہ آج کا دن ہے. بہرحال کعب بن مالک کے واقعے کو میں نے اس لیے پیش کیا کہ بالکل مخالف حالات ہیں، پریشانیوں کے حالات ہیں، لیکن ان حالات کے باوجود اور ان پریشانیوں کے باوجود کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایمان نہیں چھوڑا، اپنے نبی کی سنتوں کو نہیں چھوڑا. اور ایک تیسرا واقعہ قرآن کریم سے لے لیں. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ایمان لے آئی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر. جب وہ ایمان لائی تو دنیا کے دستور کے مطابق پہلے تو فرعون نے رشوتیں دی کہ تو شہزادی ہے، تو بادشاہ کی بیوی ہے، تیرا رب تیرا شوہر اتنا بڑا ہے کہ لوگ اس کو سجدے کر رہے ہیں، تیرا بنگلہ اتنا زبردست ہے، تیرا محل اتنا زبردست ہے، تیری عزت کتنی زبردست ہے، تیرے پاس دولت کی بوچھار ہے، تو فرش مخمل پر چلتی ہے. ارے تیرا شوہر جو ہے وہ تو اللہ بنا ہوا ہے، رب بنا ہوا ہے، لوگ سجدے کرتے ہیں. تیرا مقام دیکھ لے کہ تیرا کتنا اونچا. ارے آج بزرگان دین کے گھر کے اندر کی بیویاں بزرگوں کی وجہ سے ان کو بھی عزت نصیب ہو جاتی. تو یہاں تو فرعون اتنا بڑا جو ہے وہ بادشاہ کا دعویٰ کرنے والا، وہ ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا، انا ربکم الاعلی، تو تیری عزت کتنی زبردست ہے، تو کیوں موسیٰ کے اوپر ایمان لے آئی؟ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ رہی ہے کہ ایمان کی لذت آ چکی ہے، یہ ایمان چھوٹ نہیں سکتا. ایمان کی لذت آ چکی، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا. ساری رشوتیں جب فیل ہو گئی تو اب فرعون نے کہا اچھا سزا دو. کیا سزا دو؟ سزا یہ ہوگی کہ اس کو پھانسی دو. اور فرعون کی پھانسی بڑی خطرناک تھی. وہ کیسے پھانسی دیتا تھا؟ وہ رسی سے نہیں. وہ کیسے پھانسی دیتا تھا؟ ایک لکڑا سیدھا رکھتا اور ایک ٹیڑھا رکھتا، جیسے سلیب کی شکل ہوتی ہے، اور اس پر زندہ انسان کو سلا کر پورے بدن میں کھیلے مار دیتا تھا. زندہ انسان پورے بدن میں کھیلے مار دیتا. اسی لیے قرآن میں فرعون کے باب میں اللہ نے فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، میکھوں والا فرعون، یہ کھیلے مار دیا کرتا تھا. آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اسی طرح کیا، سلا کر کے پورے بدن میں زندہ کھیلے لگا دیے. آپ انداز لگائیں، ایک تو عورت ذات ہے، نرم و نازک، ویسے بھی انتہائی کمزور ہوا کرتی ہے عورت ذات، پھر اوپر سے جس محل میں رہی ہے، جس فرعون کی طاعت رہی ہے تو اور بھی نرم و نازک ہے، نزاکت کے اس کے انداز تھے، لیکن اس کے باوجود سب کچھ برداشت کر لیا. قرآن کریم جب اس کا واقعہ بیان کر رہے سورہ تحریم کے اندر جو میں نے آیات پڑھی وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، تو ایمان چھوڑ نہیں دیا، بالکل مخالف ماحول ہے، دشمنی پر اترا ہوا ہے شوہر، حد درجہ ظلم پر اترا ہوا ہے، کھیلے مار رہا ہے، بالکل مخالف ماحول ہے، لیکن اس مخالف ماحول کے باوجود اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کو نہیں چھوڑا، بلکہ اوپر سے کیا دعا کی؟ اسی حالت میں دعا کر رہی ہے جس حالت میں کھیلے لگائے جا رہے ہیں. وہ دعا قرآن کریم نقل کر رہا ہے اور ہم کو سنا رہا ہے. ایسی دعا اس نے کی ہے کہ ایسی دعا تو مجھے اور آپ کو بھی کرتے نہیں آتا. اس نے کیا کہا؟ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. ہم یہ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو مجھے جنت دے دے، جنت الفردوس دے دے، یہ تو مانگتے ہیں، لیکن عندک بیتن یہ ہم نہیں بولتے جو آسیہ کہہ رہی ہے. دعا کا خلاصہ یہ تھا اے اللہ تو مجھے جنت دے اور وہ جنت بھی تیرے قریب میں عطا کر، عندک تیرے قریب میں مجھے جنت عطا کر. ونجنی من فرعون، اور اس فرعون سے مجھ کو نجات دے، وعملہ، اور ان کے پولیسوں سے مجھ کو نجات دے، ونجنی من القوم الظالمین، اور اے اللہ ان ظالموں سے مجھے نجات دے. مطلب یہ ہے کہ میری روح جلدی نکال دے، کہیں ایسا نہ ہو
کہ میں ان مصیبتوں کی وجہ سے میرا ایمان ڈگمگا نہ جائے۔ یہ واقعہ میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ مخالف ماحول ہے آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے، سخت ترین مخالف ماحول، لیکن اس کے باوجود اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ ایسے تو بے شمار واقعات ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب خندق کے موقع پر ہے، مخالف سمت ماحول چل رہا ہے، اور ایسا مخالف سمت ماحول ہے کہ آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، آپ نے مغرب کے جو ہے غروب آفتاب کے بعد پہلے عصر پڑھی اور اس کے بعد مغرب پڑھی۔ بدر کا ماحول بالکل خراب ہے آپ کے لیے، اور ایسا خراب ہے کہ اتراتے ہوئے آئے ہیں مکہ سے، سارے ہتھیاروں کے ساتھ، سارے سامان کے ساتھ، ساری سواریوں کے ساتھ، اور یہ عہد کر کے آئے ہیں کہ محمد سے لے کر نیچے تک کے سارے لوگوں کو ہم ختم کر دیں گے، اور پھر وہاں خوشیاں منائیں گے اور شراب پیئیں گے اور ناچ گان کریں گے، اس لیے عورتوں کو بھی لے کر آئے تھے۔ لیکن اس مخالف ماحول کے اندر بھی بدر کے میدان میں اللہ کا نبی خیمے میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کر رہا ہے اور آہو جاری کر کے اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہم انی انشدک عہدک و وعدک، اے اللہ میں تجھے تیرا وعدہ یاد دلاتا ہوں، تو نے مجھ کو کہا تھا کہ حالات آ جائیں تو میں تیری مدد کروں گا۔ آج حالات آ چکے ہیں، میرے 313 سپاہی وہ بھی کمزور حالت میں، پورے ہتھیار بھی نہیں ہیں، اے اللہ یہ ہتھیاروں سے لیس ہے، میری نظر تجھ پر ہے، ان کی نظر اپنی طاقت پر ہے، تو میری مدد فرما۔ اور دعا کے اگلے کلمات جو ہے وہ بڑے درد مندانہ کلمات تھے، اے اللہ اگر تو نے ان 313 میری جماعت کو ختم کر دیا تو قیامت تک اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ جس درد کے ساتھ آپ نے دعا فرمائی، اللہ اکبر۔ بہرحال یہ سارے مخالف ماحول ہیں، لیکن ان مخالف ماحول میں اپنے ایمان کے اوپر اصحاب کہف کا واقعہ ایمان پر ڈٹے رہے، کعب بن مالک کا واقعہ ایمان پر ڈٹے رہے، فرعون کی بیوی آسیہ کا واقعہ اپنے ایمان پر ڈٹے رہے، یہ تمام کے تمام اپنے ایمان پر جمے رہے۔ قرآن کے پڑھنے والوں کو، حدیث کے پڑھنے والوں کو، شریعت کے پڑھنے والوں کو، مجھے اور آپ کو اللہ ان واقعات سنا کر کیا کہہ رہا ہے؟ کیا اس لیے کہہ رہا ہے کہ ہم صرف بول کر کے اور سن کر کے دلچسپی لے لیں، یا کوئی تفریحی کلمہ بول لیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہو گئی، بہت اچھا بیان ہو گیا، کیا کوئی تفریحی کلمات بول لیں؟ یا اس لیے قرآن ہم کو سنا رہا ہے؟ اوہو کیا کہنا ان لوگوں کا، کیا اس لیے یہ واقعات قرآن سنا رہا ہے؟ یا اس لیے کہ رمضان میں کوئی عالم آ جائے اور وقت ٹائم پاس ہو جائے ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر، اور باقی عملی زندگی ہماری کچھ نہ ہو، اور ہم جیسے تھے ہماری زندگی اسی طرح گزرتے رہے؟ اس لیے قرآن ان واقعات کو نہیں سنا رہا ہے، قرآن ان واقعات کو اس لیے سنا رہا ہے کہ تم پر بھی حالات آئیں گے، مخالف ماحول ہوں گے، کبھی دنیا کے مخالف حالات ہوں گے، کبھی گھر کے مخالف حالات ہوں گے، کوئی بیمار ہوگا، کوئی پریشانیوں میں ہوگا، کبھی دکانیں ٹھپ پڑ جائے گی، کبھی کاروبار بیٹھ جائے گا، کبھی جاب نہیں ملے گا، کبھی گھر میں فقر و فاقہ چلے گا، کبھی اولاد کی موت ہو جائے گی، کبھی بیوی کا انتقال ہو جائے گا، کبھی باپ کا انتقال ہوگا، کبھی ماں کا انتقال ہوگا۔ بہرحال مالیاتی اعتبار سے حالات، گھریلو اعتبار سے حالات، پریشانیوں کے اعتبار سے حالات، باہر کی فضائی اعتبار سے حالات، حکومتی اعتبار سے حالات، ملک کی قوانین کے اعتبار سے حالات، قرآن ان واقعات کو سنا کر مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دینا چاہتا ہے کہ بڑے سے بڑے حالات آ جائیں، خبردار خبردار اپنے ایمان اور شریعت کو نہ چھوڑنا، اپنے ایمان اور شریعت پر ڈٹے رہنا، اور ایمان اور شریعت پر کام کرتے رہنا، اور سنت رسول کے مطابق زندگی گزارتے رہنا۔ یہ نہ دیکھنا کہ حالات آ گئے نماز چھوڑ دو، حالات آ گئے جو ہے زکوٰۃ دینا چھوڑ دو، حالات آ گئے روزہ رکھنا چھوڑ دو، حالات آ گئے اخلاق حسنہ چھوڑ دو، نہیں، بلکہ ایمان پر ڈٹے رہنا، شریعت پر ڈٹے رہنا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر ڈٹے رہنا۔ اسی لیے تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا، ثلاث، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ تین چیزیں پائی جائیں وجد حلاوت الایمان، وہ ایمان کی حلاوت پائے گا۔ اس میں ایک چیز جو ذکر کی گئی، افضل الصدقہ جہد المقل، بہت بہترین جملہ ہے حضرت عمار کا۔ امام بخاری کہتے ہیں
کہ اگرچہ قال رسول اللہ نہیں کہا ہے لیکن لگتا یہی ہے کہ یہ حضور سے سنا ہوگا۔ افضل الصدقہ جہد المقل، سب سے بہتر صدقہ وہ ہے کہ انسان کے پاس کچھ نہیں ہے، حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، دکان بیٹھ گئی ہے، جاب چل نہیں رہا ہے، کاروبار چل نہیں رہا ہے، اور ایسے حالت میں تھوڑے میں سے تھوڑا نکال کر اللہ کو دے دیا، فرمایا یہ سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے، سب سے اونچے درجے کا صدقہ ہے۔ بہرحال افضل الصدقۃ جہد المقل، اور اللہ تعالیٰ کو صدقہ پسند ہے، اس کے راستے کا خرچ پسند ہے۔ میں نے ابھی مستورات کے اندر کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصدقۃ تدفع غضب الرب، صدقہ جو ہے وہ اللہ کے غضب کو دور کرتا ہے۔ اللہ جب جلال میں آتا ہے ہم صدقہ نکالیں گے، اللہ حالات کو درست کر دے گا۔ حق تعالیٰ جل شانہ افضل الصدقہ، صدقہ جو ہے تدفع البلایا، صدقہ جو ہے بلاؤں کو دور کرتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھانے والا ہے۔ اس لیے اگرچہ انسان کے پاس تھوڑا ہو، اس تھوڑے میں سے تھوڑا دے، رب کریم جو ہے وہ یقیناً اس کے بدلے میں اس کو عطا کرے گا۔ اس لیے حالات کی بنیاد پر ہاتھ روکنا نہیں چاہیے، حالات کی بنیاد پر خرچ کرنے سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں کرنا چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفق انفق علیہ، خرچ کرو اللہ تعالیٰ تم پر خرچ کرے گا۔ یہ اللہ کا دستور ہے جو سچے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ہمارے حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مجذوب شخصیت گزری ہے، حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، مجذوب الحال شخصیت گزری ہے۔ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی جذب میں آ جاتے تھے تو بہت عجیب و غریب جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ اگر تم نے اللہ کے راستے میں 1 روپیہ دیا، حضرت مثال دیتے تھے 1 روپے کی، اگر تم نے اللہ کے راستے میں 1 روپیہ دیا، 1 روپیہ، اللہ کو چین نہیں پڑتا جب تک کہ اس کا 100 گنا تم کو نہ دے دے۔ اللہ کو چین نہیں پڑتا جب تک کہ اس کا 100 گنا تم کو نہ دے دے، اور یہ دنیا میں دیتا ہے، آخرت کا اب بھی باقی ہے، جو ثواب کی شکل میں، جو عنایتوں کی شکل میں، جو رحمتوں کی شکل میں، جو جنتوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ وہاں بھی دے گا، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں عطا کرتا ہے۔ ہمارے ایک بہت قریبی دوست، بہت عزیز، جن سے میں نے جب ایک واقعہ سنا تو واقعتاً میرا دل جو ہے تلملا اٹھا، اور میرے دل میں عجیب و غریب ایک کیفیت سے پیدا ہوئی کہ یہ جو شاہ وسیع اللہ صاحب کا جملہ ہے وہ غلط نہیں ہے، اور اللہ کے حبیب کا فرمان وہ جھوٹا نہیں ہے کہ تم خرچ کرو اللہ تعالیٰ تم پر دے گا۔ جب ہمارے عزیز نے، ہمارے جو ہے بہت قریبی دوست، وہ عالم ہے، انہوں نے جب مجھے سنایا کہ ان کی بہن کے اوپر جب انہوں نے خرچ کیا اور ان کی بہن غریب دی، اور اس غریب بہن کو اپنی گھاری کمائی کی حلال رقم 9 زکوٰۃ، ایک تو یہ ہے کہ مسئلے پوچھتے رہتے ہیں کہ زکوٰۃ بہن کو چلے گی، بھائی کو چلے گی زکوٰۃ؟ چلے گا تو سب کچھ، لیکن اگر حق تعالیٰ نے دیا ہے تو ہم اپنی للہ رقم کیوں خرچ نہ کریں؟ حق تعالیٰ نے جب دیا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کھایا وہ ختم، جو پیا وہ ختم، جو پہنا وہ پرانا ہو گیا، اور جو تم نے مال چھوڑا ہے وہ تمہارے وارثوں کا ہے، وہ تمہارا نہیں ہے۔ تمہارا کیا ہے؟ جو تم نے اپنے حیات میں اللہ کو دے دیا، جو تم نے اپنے حیات میں اللہ کو دے دیا وہ تمہارا ہے۔ بہرحال ان کی بہن کا مکان اپنی حلال اور گھاری للہ رقم سے جب تعمیر کرائی تو وہ $1,00,000 کے قریب لاگت لگی، جس میں ان کا مکان تیار ہوا۔ صرف مکان تیار نہیں ہوا، ان کی انکم کا ذریعہ بھی کر دیا تاکہ اس کے ذریعے سے ان کا گھر آباد رہے۔ یہ مثال ہے ہمارے لیے کہ ابھی مہینہ 2 مہینے نہیں گزرے تھے کہ رب کریم نے ان کی اولادوں کو کاروبار میں وہ نفع عطا فرمایا کہ جس میں دیر سے 2 لاکھ روپے کا ڈالروں کا نفع ہو گیا۔ حقیقت ہے، شاہ وسیع اللہ صاحب فرماتے ہیں تم اس کے راستے میں 1 روپیہ دو گے اس کو چین نہیں پڑتا جب تک کہ اس کا 100 گنا عطا نہ کر دے۔ تو حقیقت یہ قرآن کریم جو ہمیں واقعات نقل کر رہا ہے نا، یہ باتیں جو ہم کو سنا رہا ہے وہ اس لیے نہیں سنا رہا ہے کہ دلچسپیاں لے کر کے میں بول کر کے لذت لے لوں اور آپ سن کر کے لذت لے لیں۔ یہ واقعات اس کے لیے نہیں ہے، یہ عبرت کے لیے ہیں، یہ کام کرنے کے لیے ہیں کہ تم پر کیسے یہ حالات آ جائیں
تم دین نہ چھوڑنا، شریعت نہ چھوڑنا، ایمان نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا، شکر کا دامن نہ چھوڑنا، زکوٰۃ اور صدقات اور عطیات کو دینا نہ چھوڑنا، تھوڑے میں سے تھوڑا اللہ کو دیتے رہنا۔ فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ اللہ کہتا ہے میں ایک مصیبت دیتا ہوں تو دو خوشیاں عطا کرتا ہوں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ رب کریم جو ہے ہم تمام کو ان قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تعالی جل شانہ بگڑے ہوئے حالات میں، بگڑے ہوئے ماحول میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں بھی اپنے ایمان پر، اپنے دین پر، اپنی شریعت پر، اپنے اعمال پر، اعمال صالحہ پر اللہ تعالی ہم تمام کو جمنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کیسے ہی حالات آ جائیں لیکن اس کے باوجود ہمارے پاؤں جو ہے وہ ایمان سے ہٹنے نہ پائیں، اور ہمارا دل جو ہے وہ ایمان سے ہٹنے نہ پائے، بلکہ ہم ایمان پر قائم دائم رہیں۔ اللہ ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ونية خالصة ورزقا واسعا وعلما نافعا وعملا متقبلا۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا تخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب له۔ اللهم اجعل في أعيننا صغيرا وفي أعين الناس كبيرا۔ اللهم اجعل في أعيننا صغيرا وفي أعين الناس كبيرا۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ ہمیں سچے پکے توبہ کرنے والے بنا، اپنی توبہ پہ استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ بگڑے ہوئے ماحول میں، بگڑے ہوئے حالات میں، دنیا کے چیلنجز میں، اے اللہ دنیا کے حالات میں، مصائب اور پریشانیوں میں، اے اللہ ہم تمام کو ایمان پر استقامت نصیب فرما، ایمان پہ جمنا نصیب فرما، اعمال صالحہ پر ثابت قدم رہنا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو سخاوت سے واپس نہ کر۔ اے اللہ چاہے ہمارے اوپر غریبی آ جائے، حالات آ جائیں، مصائب آ جائیں، اے اللہ صبر کا دامن ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے، اور نعمتوں میں شکر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ اے اللہ ان مصائب اور پریشانیوں میں، حالات میں، بیماریوں میں، اے الہ العالمین ہمیں ایمان پر، اعمال صالحہ پر قائم دائم فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے قصور قید و بند میں ہے رہائی نصیب فرما، غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما، فتنوں کو ختم فرما۔ اے اللہ اس ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اس ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے کاروبار کی حفاظت فرما، ان کی جائیداد کی حفاظت فرما، ان کے مال و متاع کی حفاظت فرما، ان کے اللہ دکان و مکان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بیوی بچوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح مطیع اور فرما بردار بنا، ہماری تمناؤں سے زیادہ بہتر بنا۔ اے اللہ ہمارے لیے ہماری اولادوں کو صدقہ جاریہ بنا، اللہ ہمارے لیے ہماری اولادوں کو صدقہ جاریہ بنا، اللہ ہمارے لیے ہماری اولادوں کو صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما۔ سب کو وسیع سے وسیع حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما۔ اے اللہ حرام رزق سے حفاظت فرما، امن اور سکون والا رزق عطا فرما، بے سکونی والے رزق سے حفاظت فرما۔ اے اللہ مکاروں کے مکر سے، حاسدین کے حسد سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کی پوری حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔